انی مسانی یضر وانت ارحم الراحمین انی مسانی یضر وانت ارحم الراحمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب کریم، ہمارا مل بیٹھنا، قرآن پاک کی آیات کا پڑھنا، ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا، گفتگو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کرنا، میرے مالک قبول و منظور فرمانا، ہماری زبانوں کی لغزش کو معاف فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رب کریم، ہمیں توفیق دیے رکھنا کہ ہم اسی طرح سے قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے رہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لو لگانے کی بھی توفیق دیے رکھنا، ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور تکریم اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دینا۔ مالک، ہم میں کتنے لوگ پریشان ہیں، کچھ رزق کے لیے پریشان ہیں، کچھ صحت کے لیے پریشان ہیں، کچھ والدین کے لیے پریشان ہیں۔ میرے اللہ، جن کے والدین ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور ان کی اولاد کو والدین کی طرف سے سکون عطا فرما۔ مالک، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش اور ان پر اپنی رحمت فرما، اور ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ فرما۔ ان کے چھوٹے چھوٹے کام میرے مالک، اس مجلس میں بیٹھنے سے جو ثواب حاصل ہے میرے مالک، اس کو بھی اجر ان کے والدین کو عطا فرما۔ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ہم سب کا بھلا اور اس کے ثمرات دونوں جہان میں میرے مالک ہمارے لیے رکھ۔ مالک، جنت طلب کرنے کی، دوزخ سے بچنے کی، ہدایت مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تیرا حکم ہے میرے مالک، ہم طلبگار ہیں۔ مالک، آپ تو رب کریم ہیں، آپ تو اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ مجلس میں بیٹھے لوگ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ تو تیرے فرشتے کہتے ہیں کہ مالک، یہ تو رب کریم اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میں نے ان کو بخشا، میں نے ان کو معاف کیا۔ مالک، ہمیں بھی معاف فرما، ہماری مجلس کو بھی ایسا بنا۔ مالک، تو ان مجلس کے لوگوں کے بارے میں جس میں تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ وہ کیا طلب کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مالک، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو پھر رب کریم تو فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھے بغیر بھی مانگ رہے ہیں تو میں نے ان کو دیا۔ مالک، ہماری مجلس کو ایسا بنا، ہماری طلب کو بھی ایسا بنا۔ اور جہنم کے بارے میں بھی میرے مالک تو پوچھتا ہے کہ کیا میرے بندے جہنم سے بچنے کا کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ تو تیرے فرشتے کہتے ہیں کہ مالک، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو رب کریم تو مہربان ہے، تیری رحمت کے 99 اس سے تیرے پاس ہیں، تو پھر تو فرماتا ہے کہ میں نے انہوں کو جہنم سے بچا لیا۔ مالک، ہمیں بھی ان لوگوں میں رکھ، ہمارے والدین کو بھی ان لوگوں میں رکھ، ہمارے صلہ رحمی والوں کو میرے مالک اور مسلمانوں کو اسی میں رکھ، ان کو اسی طرف لا، ان ایسی مجلسوں میں بٹھا کہ جن کو تو جہنم سے آزاد کرے، بچا کے رکھے، جنت کی طرف بھیج دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ میرے مالک، ہمیں دوسروں کے لیے خیر و برکت بنا، ہمارے ہاتھوں میں دوسروں کے لیے شفا رکھ، دوسروں کے لیے برکت رکھ، دوسروں کے لیے نفع رکھ۔ مالک، ہمیں دوسروں کے لیے خیر بنا اور ہمارے لیے دوسروں کو بھی خیر بنا۔ ہمیں دونوں شر سے، انسانوں کے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ ہم کمزور ہیں میرے مالک، ہمارے اپنے جو بیمار ہیں، جن لوگوں کی پریشانیاں ہیں، تو ہی ہے جو ان پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ تو میرے مالک، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں اس راستے پر رکھ جو راستہ تجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین 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 یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. محمد زبیر بھائی، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس جہاں میں اور اس جہاں میں بھی. آپ نے دعا کے لیے درخواست کی ہے. بھائی ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں. کوشش کر رہے ہیں یہاں سیکھنے کی. ہم کوئی ایسی توپ شوپ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ریکویسٹ کی. ہماری دعائیں آپ سب کے لیے، ہر پاکستان کے اس گھر کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے جو مجبور ہے، پریشان ہے، مسائل میں گری ہوئی ہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ. میں تو ہمیشہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے پاکستان کے اگر ایک گھر کو بھی میری دعا لگتی ہے یا اس کی کوششیں اللہ کامیاب کرتا ہے اس میں، یا اللہ قبول کرتا ہے، تو اگر ایک گھر خوشحال ہوتا ہے تو میرے ایک پاکستان کا ایک گھر خوشحال ہوتا ہے. تو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ اپنی رحمتیں رکھے، ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ خوشحال رکھے، اور آپ کی زندگی کو آسان فرمائے، آپ کے رزق کو آسان فرمائے. ہماری دعائیں آپ سب کے لیے. آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کیا کریں. ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دعائیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کرتے رہیں، اور اللہ اس میں خیر و برکت دے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے، اور ہم سب کی زندگیوں کو آسان کرے. بہت شکریہ سب کا. آج کے سیشن کا ہمارا سیشن یہاں کمپلیٹ ہوا. سب کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ، سننے کا بہت شکریہ، یہاں اکٹھے ہونے کا سب کا شکریہ. اور سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مملکت خدا داد پاکستان پہ اپنی رحمت رکھے. اللہ اس مملکت کو سرخرو کرے اور قیامت تک قائم و دائم رکھے. اللہ اس میں وسعت دے، کبھی کمی نہ لائے. اللہ اس قوم کے رہنے والے لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے درد پیدا کرے، محبت پیدا کرے، خلوص پیدا کرے، اور اس دھرتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ عزت و احترام والا بنا، اور اس کی ناموس اور اس کی عزت ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ اس کے نام سے جڑا. تو اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا رکھے، اور ظالموں کی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کو طاقتور بنائے. بہت شکریہ سب کا. کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میں تو پھر وائنڈ اپ. جی شاہد بھائی، زاہد بھائی.